رمضان حبیب رحمان، رمضان حبیب رحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک درود پاک کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی رمضان کو 2 رکعت نماز کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو پہلی رمضان کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کرے اور سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر 10 بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے تو مرنے سے پہلے اسے 2 فضیلتیں حاصل ہوں گی، یا تو وہ خواب میں اللہ پاک کے دیدار کا شرف پائے گا یا پھر شب قدر حاصل کر لے گا۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، تشریف لا رہا ہے ماہ رمضان، جو کہ ہے ماہ نزول قرآن، ماہ غفران، ماہ رحمان، ماہ سبحان اور ماہ عظیم الشان۔ اور یاد رہے کہ ماہ رمضان ماہ تراویح بھی ہے، ماہ تسابیح بھی ہے، وہیں پر یہ مبارک مہینہ ماہ سیام بھی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مہینہ ہے جس کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور یہ بہت قدیم عبادت ہے کیونکہ ہم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر شریعت میں روزے رہے اور اس کی کیفیت مختلف ہوتی رہی، تعداد مختلف ہوتی رہی، لیکن روزے رکھنا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور یہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم اپنے اس پروگرام میں سنیں گے کہ رمضان میں حبیب رحمان کا انداز کیا ہوتا تھا۔ پہلے عاشق رمضان کا کلام، امیر سنت کا کلام۔ واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، روزے رکھو نماز کو تم تراویح کے مزے پاؤ، مختصر وقت کا ہے یہ مہمان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جھوم اٹھا ہے خوشی سے میرا دل، رحمتوں کا گیا خزانہ مل، خلد میں داخلہ ہوا آسان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جھوم جاؤ
بخش دے گا کرم سے پیارا رب مرحبا آ گیا ماہ غفران واہ کیا بات ماہ رمضان کی آج عطار خوب ہے شاداں ہاں زمانے میں آ گیا رمضان اس کی بخشش کا ہوگا اب ساماں واہ کیا بات ماہ رمضان کی مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان سے بہت پیار تھا. سبحان اللہ. دیکھیں پہلی وحی بھی رمضان میں نازل ہوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. اچھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت ہی اللہ کی یاد کرتے ہیں، مگر رمضان میں یہ سلسلہ اور پروان چڑھتا تھا اور بڑھتا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 20 دن حضور رات کو نماز اور نیند کو ملاتے، یعنی عبادت بھی ہو رہی اور آرام بھی ہو رہا ہے. آخری عشرہ ہوتا تو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتی، یعنی خوب کوشش کرتے. اللہ اکبر. اور یہ بھی روایت میں ہماری امی جان نے کہا کہ غلاموں کو بتایا کہ رمضان آتا تو حضور کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، نماز کی کثرت فرماتے، خوب دعائیں مانگتے. تو اس حدیث کی شرح میں یہ بتایا گیا کہ رنگ مبارک متغیر کیوں ہوتا کہ کوئی ایسا معاملہ نہ آ جائے کہ اللہ کا حکم پورا نہ کیا جا سکے، رمضان کے جو بھی روزے اور عبادات ہیں کہیں وہ رہ نہ جائیں، اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی نماز میں کثرت فرماتے، اشراق، چاش، تہجد، اور سفر میں جاتے ہوئے نماز، رستے میں نماز، منزل پہ پہنچ کر نماز، واپس تشریف لاتے ہیں تو نماز، سورج کو گہن تو نماز، چاند کو گہن لگتا تو نماز، کوئی مشکل آتی تو نماز، معراج میں بھی نماز ہی نماز نماز نماز. مگر جب رمضان آتا تو نماز کی اور بھی کثرت ہوتی. اور رمضان کریم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب دعائیں مانگتے، اور ویسے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ہر وقت لو لگا رکھتے، یعنی اللہ کی محبت میں جو میرے نبی کی شان ہے تو وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اللہ کی محبت بھی ہم آقا سے مانگتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے. دیکھیں حدیث کی کتابوں میں صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سحری کی دعا، افطاری کی دعا، یعنی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں اگر ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں تو. مگر رمضان میں اس کی اور بھی زیادہ کثرت ہو جاتی اور بھی اس میں رقت آ جاتی. اللہ اکبر. ماہ رمضان میں حبیب رحمان کا ایک معمول یہ بھی ذکر کیا گیا شعب الایمان میں کہ حضور قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. ہائے ہائے. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منگتا تو ویسے بھی نہیں، سنتا ہی نہیں، مگر رمضان میں اللہ اکبر ہر مانگنے والے کو، ہر سائل کو میرے نبی عطا فرما. مانگنے والوں کے دل بھر گئے، جھولیاں بھر گئیں، مگر دینے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت نہیں بھری کہ وہ دیتے جاؤ غلاموں کو. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے. رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے. جبریل امی علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. جب
جبریل امی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بخاری مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کے تحت فرمایا کہ حضور ہمیشہ ہی مال کی سخاوت کرتے، اعمال کی سخاوت کرتے، علم کی سخاوت کرتے، اللہ کی رحمت کی سخاوت کرتے، اور آپ جیسی سخاوت آج تک کسی نے نہیں کی، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی صفت جواد کیا مظہر ہیں. ماہ رمضان میں تو کسی کو رد ہی نہ فرماتے، جنت مانگنے والوں کو جنت عطا فرماتے، اللہ، رحمت کے سائلوں کو رحمت عطا فرماتے. خود حضور سے حضور کو مانگنے والوں کو اپنی توجہ کرم عطا فرماتے، مال مانگنے والوں کو مال عطا فرماتے. اعمال کمال لقاء ذوالجلال، غرض کے جو سائل جو مانگتا منہ مانگی پاتا تھا. اب مفتی صاحب کا عشق رسول، بعض عشاق اب بھی رمضان میں حضور سے ہر چیز مانگتے ہیں. مسلمانوں کو بھی رمضان میں بہت سخاوت کرنا چاہیے کہ یہ سنت رسول ہے. سبحان اللہ. ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا بیان ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ رمضان میں زیادہ سخاوت کرنا، یعنی جو روٹین ہے اس سے بھی بڑھ کر ہم سخاوت کی طرف مائل ہوں، یہ سنت ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہر عمل ہی حکمت بھرا ہے، تو رمضان میں سخاوت کا یوں بڑھا دینا، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں کہ پہلے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں، جی، اور ہم بھی گویا کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں. شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دعویٰ صافی میں تیرے صدقے میں دے رمضان. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے چاند کا سن کر آقا میں تو دوڑا ہوا آپ کے پاس آ گیا، ایسا کہ کوثر اپنے عشق کا جام پلا دینا، رمضان آ گیا اب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام سب کچھ مانگتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں جو سخاوت میں خوب اضافہ فرماتے، اس کی حکمت آپ نے فرمایا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے. روزہ عبادت، سحری عبادت، افطاری عبادت، اور روزانہ افطار میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہو اللہ 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 عطائیں. بالکل. دیکھیں کہ وہ صدائیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سائل، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت کو اپناتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثرت کے ساتھ سخاوت فرماتے کہ سنت الہیہ ہے، اور جود و سخا میں آپ کے اضافہ ہوتا. اور یہ بھی کہا گیا کہ رمضان میں صدقہ کرنے کے فضائل عام مہینوں سے زیادہ ہو جاتے، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اپنے صدقات اللہ کی راہ میں دینے کو بڑھا دیتے. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ غلاموں کی تعلیم تربیت بھی ہے کہ غلام بھی بڑھائیں. دیکھیں کہ ہم رج کے کھا رہے ہیں، سحریاں افطاریاں، نئے نئے آئٹم ہیں، اور کیا کیا فرمائشیں ہیں بچوں کی. ارے پڑوسیوں کی بھی تو خبر لے لو نا یار، آپ کے شہر کے غریب علاقے ہیں ان کی بھی تو خبر لو، بھائی بہن کے بچے اور اپنے رشتہ دار ہیں ان کی بھی تو خبر گیری کریں. تو ماہ مؤاسات ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ رمضان میں سخاوت فرماتے. اس کی یہ حکمت ایک یہ بیان کی گئی کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کی مدد کی جائے.
اچھا دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا اس سے اس کی مثل اجر ملے گا، روزہ دار کے اجر میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے کہ ہم ایک دوسرے کو افطاریاں کرواتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتماعی افطاری کا اہتمام فرماتے، صحابہ کے ساتھ افطار فرماتے، اور مسکینوں کے ساتھ اسپیشلی خصوصاً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطار فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو غریبوں کے ساتھ افطار کریں، محتاجوں کے ساتھ افطار کریں، یتیموں کے ساتھ افطار کریں۔ اللہ کریم نصیب فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کثرت کے ساتھ آپ صدقہ و خیرات فرماتے۔ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان نہیں، پورے سال پوری زندگی کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، مگر اب تو رمضان آ گیا، اب کیوں سستی؟ تو رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ بھئی میرا رزق بڑھا دیا گیا تو میں اپنے غریب بھائی کی طرف بھی تو دیکھوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں خصوصیت کے ساتھ صدقہ و خیرات بڑھاتے اور سخاوت فرماتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ روزہ اور صدقہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو جنت کا حصول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ روزہ بھی ہے اور پھر صدقہ بھی کر رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کا باہر اندر اور اندر سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ میرے نبی کو تو سب دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جنت میں جنت کے محلات اور اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ جنت کے مالک بھی ہیں بے شک اللہ کی عطا سے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا ہوگا؟ فرمایا اس کا جس نے کلام اچھا پاکیزہ کیا، کھانا کھلایا، اس وقت رات کو نماز پڑھی جب لوگ سو جائیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو روزہ اور صدقہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ بخشش کے پروانے عطا ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ سخاوت فرماتے۔ اس کی ایک بڑی عشق بھری حکمت، جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، تو آپ اس موقع پر خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر صدقات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں علماء نے ہماری بڑی زبردست گائیڈنس کی، رہنمائی کی، ہمیں گائیڈ کیا کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو تو سخاوت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور صدقہ ایک طرح سے اس نعمت پر شکر کی ادائیگی کی صورت بھی بنے گی۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات بھی نعمت ہے۔ بھائی خطیب صاحب سے ملے، امام صاحب سے ملے، پیر صاحب سے ملے، کسی مفتی صاحب سے ملے جو عاشق رسول ہیں، تو اس موقع پر صدقہ خیرات کریں، انہی کی خدمت کرتے ہیں بھائی۔ تو رمضان شریف میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہم نے سنے کہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات رب کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت روزہ میں بھی مسواک استعمال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی کہ روزے میں مسواک نہیں کر سکتے، عصر کے بعد نہیں کر سکتے، ظہر کے بعد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو یہ پڑھ لو نا، ہم کب سے آپ کو کہہ رہے ہیں یار یہ پڑھ لو، اس کا آڈیو رسالہ سن لیں، اس کی PDF سینڈ کریں ایک دوسرے کو، گھر کے اندر درس دیں، آپ اپنے آفس میں درس دیں، اس کا مطالعہ کریں، پتہ چلے روزے کے فضائل اور مسائل، دونوں چیزیں چاہیے نا۔ جو کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اس کا بیان بھی ہے، اور کن سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا بیان بھی بالکل موجود بیان ہے۔ اس کا۔ تو روزے میں بھی مسواک کی جا سکتی ہے، روزے میں بھی سنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحالت روزہ سرما بھی لگایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی جائز ہے سرما لگانا بھی؟ جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں سرما لگاتے۔ اور یاد رکھیں کہ جمعے کے لیے اہتمام کرنا پسندیدہ ہے، تو جمعے کے لیے سرما لگائیں، صحیح، اور سنت رسول کی نیت کریں کہ روزے کی حالت میں لگانا سنت ہے، اور پھر جمعے کی تیاری کے لیے تو وہ نور علی نور ہو جائے۔ جتنے رمضان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں آئے سب گرمی میں آئے، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے سر اقدس پر آپ پانی بھی ڈالتے تھے۔ خیر اب جو پاکستان میں موسم ہے تو وہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے فضائل صحابہ کو بتاتے، جسے برین سٹرومنگ، ذہن سازی، ذہن بنایا جا رہا ہے، پیشگی ذہن سازی کی جا رہی کہ یہ مہینہ کیا ہے، اس کے روزوں کی فضیلت کیا ہے، اس میں
افطاری کی فضیلت کیا ہے، اس میں تراویح کی فضیلت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا، اور روزہ دار کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اور دیکھیں جیسے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ افطار تک سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے، رمضان میں شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کو سمجھایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے کے لیے سحری فرمایا کرتے۔ سحری کرنا سنت ہے۔ دیکھیں ایک تو ہم یہ کیا روزہ رکھنا ہے کھاؤ یار، سنت کی نیت کریں۔ اچھا پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کم علم، وہ بڑا کرتے ہیں کہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ ارے سنت سے محروم ہو گیا، افسوس ہونا حضور سحری کب کرنا سنت ہے؟ دیکھیں رات کا چھٹا حصہ، چھٹا حصہ۔ اب وہ سمجھیں کہ 9 گھنٹے کی رات ہے بالفرض، تو آخری 1.5 گھنٹہ، تو آخری گھنٹے میں کریں وہ چھٹا حصہ خود ہی مل جائے گا۔ صحیح۔ اور پھر اس کی حکمت پتہ آخری جو منٹ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز آنے لگی، وہ تاخیر سے یہ مراد نہیں کہ اتنے وہ کر دیں کہ وہ روزے کا خطرہ ہو جائے۔ دیکھیں اس کے لیے تو پریئر ٹائم جو ہے اس کا مشورہ دوں گا، ناظرین بڑی توجہ کریں۔ لاکھوں دنیا کے مقامات، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، مکہ مدینے اللہ آپ کو نصیب فرمائے حاضری، تو وہاں بھی یہ پریئر ٹائم جو نا آپ کے کام آئے گی۔ اب پریئر ٹائم کے اندر یہ سلسلہ ہو اور آپ کو یہ پریئر ٹائم بتائے گی کہ نماز کا ٹائم ہوا نہیں ہوا، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں کتنے منٹ باقی ہے، افطاری میں کتنا ٹائم باقی ہے۔ ابھی ہمارے IT ڈپارٹمنٹ نے اس میں رمضان سیکشن بھی باقاعدہ ایڈ کر دیا ہے پریئر ٹائم کے اندر۔ بہاریں دعوت اسلامی نے بہت ساری آسانیاں کی ہیں۔ دیکھیں اسلام فار ایور، تو بھی وقت نہیں گزر رہا تو بھی تلاوت کرو اور ذکر و درود کرو۔ اچھا ایسی بھی کیفیت نہیں محسوس ہو رہی، چلے اسلام فار ایور لگائیں تو دیکھیں بیانات سنیں، تلاوتیں سنیں، نعتیں، تو اسلامی کارٹون دیکھ لیں بھائی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کو برکت والا کھانا فرمایا، اور سحری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور استعمال فرماتے تھے۔ افطاری میں مشہور ہے کھجور سے افطاری کرنا، حالانکہ سحری میں بھی کھجور سنت ہے۔ اور وہ کھجوریں کتنی ہوتی تھیں؟ 2، صرف 2 عدد۔ پانی اور 2 عدد کھجوریں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری ہوا کرتی تھی۔ فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، اور سحری کی ترغیب دلائی، فرمایا خاک پانی کا 1 گھونٹ پی لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، رات ہی اتنا وہ بھر لیا تھا حساب کتاب، تو طبیعت نہیں چاہ رہی کہ یار مجھے سونے دو بھائی۔ اللہ کے بندے اٹھے، 1 گھونٹ پانی پی لیں، سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے آسان کر دیا، سحری کی سنت یوں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ بالکل، سحری کرنا بھی سنت ہے، افطار کرنا بھی سنت ہے، افطار کی دعا پڑھنا بھی سنت ہے، افطاری کے بعد، اور دعا افطار کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ہم اگر اس کی ڈیٹیل میں معلومات چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان کا مطالعہ کریں۔ اللہ کریم ہمیں آنے والے مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے اور اس کی برکات نصیب فرمائے، اس میں خوب خوب تلاوت کرنے کی اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ 1 تسبیح کا ثواب 1000 تسبیح کے برابر ہو جاتا ہے، 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ بھی مدنی چینل کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں گے۔ ماہ رمضان میں بہت زبردست نشریات بھی آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی رونقیں دوبالا ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان حبیب رحمان، رمضان حبیب